السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے پیپر کی تیاری میں بھی مصروف ہوں گے۔ آپ کا آج پیپر تھا جی۔ بہرحال آج میں آپ کو تفہیم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آج آپ کا اردو لیکچر ہے چہارم جماعت کے لیے تفہیم کا۔ تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا، یعنی کہ کسی چیز کو سمجھ کر اور پھر آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ جیسے کوئی پیراگراف دیا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو سمجھیں اور پھر اس کے اینڈ میں جو سوالات لکھے ہوتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات لکھتے ہیں۔ تفہیم کے سوالات کے جوابات لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا مکمل جواب دیں اور اس کو سوال کو پہلے سمجھیں کہ انہوں نے کیا پوچھا ہے، اور پھر جواب سمجھ کر اپنی سمجھ سے وہاں سے اٹھائیں اور جواب لکھیں اور پورا فل آنسر دیں۔ ون ورڈ آنسر، کسی نے ایک لفظ کا جواب نہیں دینا۔ چلیں دیکھیں، جو میں نے آپ کی تفہیم دیکھی ہے وہ ہے متجزل والی عبارت کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے پھر اپنے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں دیں۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اپنے الفاظ میں دیں۔ طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے یہاں تک آپ نشان لگا لیں کہ جی یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر بنتا ہے، نہیں، جو سوال پوچھا ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے جواب دینا۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ سلیم کے ہاں سب نے الگ الگ مشاغل اپنا رکھیں۔ مشاغل آپ نے ابھی یہ لفظ پڑھا ہے اپنی اردو کی کتاب میں، مشغلہ ہوتا ہے فارغ وقت میں کیا جانے والا کام، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی جمع ہے مشاغل۔ سلیم کے ہاں سب نے الگ الگ مشاغل اپنا رکھے ہیں۔ سلیم کے ابا باغبانی کے شوقین ہیں۔ باغبانی مطلب باغ کی طرح، جیسے پودے، پھول پودے وغیرہ لگانا۔ اور اس کی امی جان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ بھائی جان ورزش سے جی بہلاتے ہیں، یعنی کہ ورزش کرتے ہیں، اور باجی جو ہے وہ موسیقی کی رسیاں ہیں۔ رسیہ کا مطلب یعنی کہ بہت زیادہ شوقین ہیں۔ موسیقی مطلب گانے سننا یا گانے گانا۔ اور منا جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں جمع کرتا ہے، اور سلیم کا مشغلہ ہے ٹکٹ جمع کرنا۔ ویسے تو سلیم باغبانی کا بھی شوق رکھتا ہے، مگر ابا جان کی طرح نہیں کہ فرصت کا سارا وقت اس کی نظر نہ کرنے کی حد تک نہیں۔ وہ تو صبح ہو یا شام، ہفتے کا اختتام یعنی کہ آخری دن ہو یا باقی دن، جب بھی جتنا بھی وقت ملے باغیچے ہی کے کاموں پر صرف کر دیتے ہیں۔ باغیچہ مطلب چھوٹا سا باغ جو بنایا ہوتا ہے گھر میں۔ سب اپنے اپنے مشاغل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لطف اندوز ہوتے ہیں یعنی کہ مزہ اٹھاتے ہیں۔ سلیم کی امی کتابیں پڑھ کر اپنا دل خوش کرتی ہیں، اور بھائی جان ورزش سے اپنے بدن کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ باجی گانے سن کر خوش ہوتی ہیں، اور یہی حال منع اور سلیم کا بھی ہے۔ منع اپنی چیزیں گن گن کر خوش ہوتا ہے اور سلیم اپنے ٹکٹ۔ البتہ سلیم کے ابا کی بات جو ہے وہ سب سے جدا ہے۔ جدا مطلب الگ ہے۔ ان کے لگائے ہوئے خوبصورت پودے دیکھ کر سبھی کا دل خوش ہوتا ہے۔ رنگ برنگے پھولوں کے خوشنما دستے گھر بھر کی خوبصورتی اور سجاوٹ بڑھاتے ہیں، یعنی کہ پھولوں کے جو گلدستے ہیں اس سے سجاوٹ ہوتی ہے گھر کی، سجاتے ہیں۔ پھولوں کے علاوہ انہوں نے سیب اور انگور بھی لگائے ہوئے ہیں۔ کچھ سبزیاں بھی لگائی ہیں جو سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جیسے پالک ہے، بھنڈیاں ہیں اور کریلے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان سب کے مشاغل کا ذکر کیا ہے کہ کون کیا کام کرتا ہے، کون کیا کام کرتا ہے، اور کون اپنے فارغ وقت میں کیا کام کرتا ہے۔ اب آپ نے سوالات کے جوابات دینے۔ جیسے سوال نمبر 1 ہے، سلیم کے گھرانے میں موسیقی کا شوق کس کو ہے؟ تو آپ نے بھی جب یہ پڑھا ہے پیراگراف تو آپ کو کیا پتہ لگا کہ کس کو موسیقی کا شوق ہے؟ جی، سلیم کی باجی کو موسیقی کا شوق ہے، وہ گانے سنتی ہیں نا، اسی لیے۔ نمبر 2 ہے، سلیم اپنے فارغ وقت میں کیا کرتا ہے؟ تو سلیم کیا کرتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ سلیم جو ہے وہ ٹکٹ جمع کرتا ہے اور اسے باغبانی کا بھی شوق ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے سوال نمبر 3 میں کہ سلیم کے سب سے چھوٹے بھائی منا کیا کرتا ہے؟ تو منا کیا کرتے ہیں؟ جی، منا اپنی چیزوں کو گن گن کر خوش ہوتا ہے، جو وہ چیزیں جمع کرتا ہے، مختلف طرح کی وہ چیزیں جمع کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ان کو خوش ہوتا ہے گن گن کر۔ چھوٹے بچے کرتے ہیں جو کام۔ آگے ہے سوال نمبر 4، سلیم کے والد صاحب کے مشغلے سے گھر کے دوسرے افراد کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ انہوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، گھر بھی جو ہے وہ ان کا سجا رہتا ہے پھولوں سے، اور ان کو کیا ہوتا ہے کہ سبزیاں جو ہے وہ سب شوق سے کھاتے ہیں، ان کو سبزیاں مل جاتی ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اور یہ آپ کو تفہیم آپ نے کوئی سالو نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ امتحان میں اگر آپ کو آتی ہے تفہیم تو آپ نے کس طریقے سے پہلا پیراگراف پڑھنا ہے، پھر سوالات کو سمجھنا ہے، اور پھر ان کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔